کر دوں دوستوں سے۔ فضیلت کے لیے حدیث پاک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو اشخاص ایسے ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے، بلکہ رشک کرنا چاہیے۔ ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو، مالدار، اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، مالدار ہو، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ دوسرا وہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ قرآن اللہ کی راہ میں لوگوں کو سناتا ہو، قرآن کا فیض بانٹتا ہو۔ یہ دو لوگ ایسے ہیں جن پر رش کرنا بنتا بھی ہے۔ یار آدمی رش کرے نا، مقابلہ کرے کسی سے، یار اس نے یہ لباس پہنا ہے، اس کا یہ آفس بنا ہے، اس نے یہ گاڑی لی ہے، وہ رش کے لیے نہیں ہے۔ رشک اور مقابلہ کرنے کے لیے نا دو لوگ اللہ کے محبوب نے بتائے ہیں۔ امیروں کا مقابلہ کرو مال خرچ کرنے میں، کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں بھی ایسا مال دے کہ ہم بھی خرچ کریں۔ دوسرا ایسا قرآن کا فن اللہ دے دے، علم دے دے کہ وہ لوگوں کو فیضیاب کرتا رہے۔ تو ایسے لوگ قابل رشک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے قرہ اور ایسے غنی لوگوں کی صحبت عطا فرما دے۔ ثانیاً میں ایک مثال دے دیتا ہوں کلاس کے حوالے سے، کہ کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ موجود ہوتے ہیں، اور ایک کلاس میں تقریباً 25-30 عموماً موجود ہوتے ہیں، اور جب ٹیچر ہوتا ہے نا ایکسپرٹ، ماہر، وہ سب کے نام بھی نہیں پکارتا، آئی ڈی نمبر ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6، وہ لگا دی، اس نے اٹینڈنس لگا دی، یا جتنے چہرے بیٹھے ان کو پہچان جب ہو جاتی ہے نا، جب نام یاد ہو اور پہچان یاد ہو، میری بات کو سمجھیے گا، میں اپنے ناطق اور نقیب دوستوں سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب چہرے کی پہچان ہو نا، استاد ماہر ہو، تو بچے کا نام بھی نہیں پوچھتا، حاضری لگا دیتا ہے، رجسٹر بند ہو جاتا ہے، کام شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ رجسٹر چلا جاتا ہے ایچ ایم کے کمرے کے اندر، اور وہاں ریکارڈ بن جاتا ہے کہ آج 30 میں سے 29 موجود تھے، 28 موجود تھے، 2 غائب تھے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کوئی ٹیچر کو یہ نہیں کہتا کہ سر اس کی حاضری نہیں لگا، اس کی حاضری نہیں لگی، اس کی حاضری نہیں لگی، اس کی نہیں لگی۔ صرف جن بچوں نے سبق پڑھائی کلاس میں کھڑے ہو کر، آپ نے کہا فلاں سے تم پڑھ لو، آپ نے کہا عبید تم پڑھ لو، آپ نے کہا جناب آپ پڑھ لیں، 3 آدمیوں نے ریڈنگ کی ہے آج، تو صرف اٹینڈنس ان کی لگی ہے، باقی غیر حاضر ہیں، تو کہا بے وقوف تو نہیں ہو تم؟ جب تمہیں اندر داخلہ دے دیا گیا ہے اور تمہیں آنے کی اجازت و جرت مل گئی ہے، اس کا مطلب ہے تم یہاں مقبول ہو چکے ہو، تمہاری حاضری لگ چکی ہے، اور رجسٹر جہاں پہنچنا تھا پہنچ چکا ہے، ہر ایک کو ملے موقع نہ ملے حاضری لگ چکی ہے۔ ہمیں مزاج بدلنا ہوگا۔ کلاس کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، محفل کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، اور اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اگر تو رجسٹر سرکار دو عالم کے دربار میں جاتا ہے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے حضور چہرے پہچانتے ہیں اور حاضری لگ چکی ہے۔ اور اگر آپ کا اپنا عقیدہ کمزور ہے تو پھر سارے نعت پڑھا کریں ایک محفل کے اندر، 20 نعت پڑھیں تو 20 کے 20 پڑھیں، اور اگر 2 نے پڑھ لی ہے لیکن باقیوں کو سرکار نے بٹھا کر سنوا دیا ہے تو بھی حاضری لگ گئی ہے۔ یقین نسبت پر ہونا چاہیے نا، یقین شناسائی پر ہونا چاہیے۔ تو محفل میں نقیب سے یا میزبان سے کوئی ناراض نہ ہو کہ علامہ صاحب نے بلایا تو مجھے اتنی دور سے تھا، نعت پڑھنے کے لیے موقع نہیں دیا۔ بھائی بلایا سرکار نے تھا اور موقع انہوں نے ہی دیا ہے، علامہ صاحب نے کیا بلایا ہے آپ کو؟ سرکار نے بلایا، سرکار کی محفل میں آئے، یا تو عقیدہ مضبوط ہے تو بات ختم ہو جانی چاہیے، اور اگر عقیدہ کمزور ہے تو پھر بات چلتی رہنی چاہیے، یہ اس کی حاضری نہیں لگی، اس کی حاضری نہیں لگی۔ تو لہٰذا آئندہ نقیب حضرات یہ جملہ استعمال نہ کریں جی فلاں کی حاضری لگ گئی اور باقیوں کی نہیں لگی ہے، بولیں سب کی لگ گئی ہے، بولیں آپ سب کی حاضری لگ گئی ہے، قرآن کی تلاوت ہو گئی، ایک نے نعت پڑھ لی ہے، قرآن کا درس ہو گیا ہے، الحمدللہ دعا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک عرض یہ۔ دوسری عرض یہ ہے کہ ایاز بادشاہ محمود غلام، کبھی کبھی بادشاہ جو ہے نا محمود کو نام سے نہیں پکارتے، اور وہ کہتے جی ابن فلاں آ جاؤ، یہ کام ہے، ابن فلاں کو بلا دو۔ اب مجھے نام یاد نہیں ہے تو میں وہ نام کوٹ کر دیتا، لیکن وہ محمود کا نام نہیں لیتے، کہتے فلاں آ جاؤ میرے پاس۔ تو محمود اس دن ڈر جاتے، کہتے آج بادشاہ ناراض ہے جو مجھے پیار سے نہیں بلایا، ویسے تو بادشاہ مجھے بلاتا تھا، کہتا تھا محمود آؤ نا میرے پاس، یہ کام ہے، رازدار تھا، لیکن جب بادشاہ نام نہ لینا تو وہ ڈر کے آتا۔ ایک دن محمود نے جرت کر کے پوچھا بادشاہ سلامت، جب آپ پیار سے بلاتے ہیں نا تو آپ مجھے کہتے ہیں محمود ادھر آؤ، محمود یہ کام کرو، محمود بات سنو، لیکن مجھے لگتا ہے جب آپ ناراض ہونا تو آپ میرا نام نہیں لیتے۔ بادشاہ نے جانتے ہیں کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے جس وقت میں بے وضو ہوتا ہوں نا اس وقت تمہارا نام نہیں لیتا، کیونکہ تمہارا نام سرکار کے صفاتی ناموں میں سے محمود تمہارا نام ہے۔ تو میرا ایمان اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں بے وضو ہوں اور محمود نام اپنی زبان سے نکالوں، کیونکہ تمہارے نام کی نسبت سرکار کے نام سے موجود ہے۔ جب بادشاہ وقت ہو کر
بے وضو، حالانکہ بے وضو آدمی ہو تو زبان ناپاک نہیں ہوتی، لیکن گٹکا منہ میں ہو تو زبان ناپاک ہوتی ہے، سگریٹ پھنک کر آیا ہو تو زبان ناپاک ہوتی ہے، گالیاں بک کر آیا ہو تو زبان ناپاک ہوتی ہے، اور ہم ان نعت کو پھر محفلوں کے اندر اسٹیج پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تو ہم سرکار کی توہین کا سبب بن رہے ہیں یا تعظیم کا سبب بن رہے ہیں؟ یہ سوال مجھے آپ کو انتظامیہ کو اپنے آپ سے کرنا پڑے گا، محفل سجانے والوں کو میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو پھر سوچنا پڑے گا، آپ اسٹیج کے اوپر سرکار کی تعظیم کروا رہے ہیں یا نعوذ باللہ من ذالک آپ تعظیم میں کمی کا سبب بن رہے ہیں؟ کہ آپ ایسے گٹکے منہ کے اندر، نسوارے منہ کے اندر اور سگریٹیں منہ کے اندر اور گالیاں بکنے والے، آپ نے ان کو کہا جی آؤ، ابھی تم گالیاں بک رہے تھے، ابھی گٹکا کھا کے آپ حضرت فارغ ہو گئے، آئیے ذرا دو شعر تو سرکار کے دربار میں پیش کریں۔ تو سوال نقیب سے ہوگا، سوال انتظامیہ سے ہوگا۔ پڑھنے والے کا تو اللہ ہی حافظ ہے، پڑھنے والے کا تو ہے ہی اللہ حافظ، کو سرکار کا نام کس زبان سے لے رہا ہے؟ تو جب آپ علماء حق سے وابستہ ہیں، آپ ہوتے ہیں نا 2 نمبر ڈبہ پیر کے ساتھ وابستہ، تو میں آپ کو یہ باتیں کرتا بھی نہیں، لیکن آپ ایک بشرہ آدمی سے وابستہ ہیں تو آپ کی محفلوں کے اندر غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے، اعتراض آپ پہ نہیں اٹھے گا، دامن کسی اور کا گندا ہوگا۔ باشرہ آدمی ہوں، شریعت کا پابند ہو، پابند تو ہم بھی نہیں ہیں، لیکن کم از کم کوشش تو کرتا ہو نا آدمی، اعلانیہ بغاوت تو نہ کرتا ہو شریعت سے، کہ داڑھی بھی اعلانیہ کاٹی ہوئی ہے اس کو آپ زینت بنا رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں اس کو آپ زینت بنا رہے ہیں، یا اس طرح کے معاملات ہیں اس کو آپ زینت بنا رہے ہیں۔ جب تک ہم اپنی ترتیب نہیں بدلیں گے، لوگ بھی نہیں سدھریں گے۔ تیسرا، نشست میں لوگ ہدیہ پہنچاتے ہیں، نعت خواں کو بھی، قاری کو بھی، اکرام میں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو انتقال کے وقت ایک وصیت کی، وصیت یہ کی کہ بیٹا ایک شخص آئے گا گاؤں سے روٹی لینے، فلاں فلاں میرا انتقال ہو جائے گا، روٹی بیچتے تھے، کہ میرا انتقال ہو جائے گا، وہ تمہارے پاس آئے گا روٹی لینے، وہ کھوٹا سکہ دے گا، تم لے لینا، اور ڈبہ نکال کے دکھایا، کھوٹے سکوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، کہا وہ کھوٹا سکہ دے گا، لے لینا۔ کہا ابا یہ کیسا سودا ہے، کھوٹے سکوں کا ڈھیر لگایا اور مجھے بھی کہہ رہا ہے لے لینا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے یہ سمجھتا ہے میری نظر کمزور ہے، اور وہ کھوٹا سکہ دے جاتا ہے، روٹی لے جاتا ہے، میں اس کی شرم رکھ لیتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں اس کی شرم کا لحاظ رکھنا۔ محفل میں سب پیسے پیش کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ سب کو توفیق دے، لیکن کوئی شرم کے مارے پیش کر رہا ہوتا ہے، رسم کے دوسرے کی وجہ سے لحاظ اور حیا آ رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کبھی نظر اور گمان میں یہ خیال نہ آئے کہ فلاں تو خرچ کرتا ہے نبی کے نام کے اوپر، نعت خوانوں پر، قرآن پر، فلاں نہیں خرچ کرتا ہے، تو بعض اوقات جان بوجھ کے کوئی لوگ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی شرم رہ جائے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات جان بوجھ کے، مالی حیثیت بھی ہوتی ہے، نہیں دیا جاتا، کیونکہ 10 میرے جیسے غریب بھی بیٹھے ہوں گے نا، جن کی حیثیت نہیں ہے، وہ روٹی گھر میں پوری کر لیں، وہ سرکار کی نعت سننے آئے ہیں، تو ان کی شرم رہ جائے، اس لیے بعض اوقات ہمیں یہ ادب بھی اپنا لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آخری بات میں عرض کر دوں، کیونکہ میرے پاس 1 منٹ ہے، کہ نقابت کے اندر ایسے اشعار پڑھیں جو معیاری ہوں، اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے ہوں یا علماء کے لکھے ہوئے ہوں، کیونکہ بعد میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، بعد میں علماء سے سوال کیے جائیں گے۔ تو نقابت کے اندر جو اہل علم لوگ ہیں، علماء سے وابستہ ہیں، ان کو چاہیے اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھیں، یا اقبال کے اشعار پڑھیں، یا کسی بہت ہی مستند عالم دین کے لکھے ہوئے اشعار پڑھیں۔ یہ لوکل اور پبلک کے اشعار جب آپ پڑھتے ہیں نا، تو آپ کا اپنا معیار نیچے آتا ہے، کیونکہ پھر شرعی دلیلیں لوگ علماء سے پوچھتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی دلیل نہیں ہوتی، وہ کہیں شریعت سے ٹکرا رہا ہوتا ہے۔ تو جذبات میں ہم پڑھتے ہیں، محبت میں پڑھتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم احتیاط کریں گے تو ہمارا وقار بلند ہوگا، اور جب ہمارا وقار بلند ہوگا تو جو ہمارے سر کا تاج ہے اس کی رونق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ہماری غلطی سے کسی کے دامن پہ دھبا لگے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔